نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، آج کا یہ ہمارا جمع ہونا تعزیتی مجلس کے عنوان سے ہے۔ گزشتہ 8-10 مہینوں میں پوری دنیا میں اس وبائی بیماری کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا انتقال ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اعتبار سے اور بالخصوص ہمارے ملک کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ان انتقال ہونے والوں میں، مرنے والوں میں ایک بڑی تعداد اللہ کے نیک بندوں کی نظر آتی ہے۔ جب سے یہ حالات شروع ہوئے پوری دنیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی بڑے بڑے علماء کا انتقال ہو گیا۔ مدارس کے ذمہ دار، محتمم، علاقے کے اکابر، دعوت و تبلیغ کے کام کے ذمہ دار، خانقاہوں کے سجادہ نشین اور پیر و مرشد، ہر طبقے میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں میں ایک مجموعہ ہمیں وہ نظر آتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا مجموعہ کہلاتا ہے۔ 8-10 مہینوں میں بہت سارے نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ شاید اللہ یکے بعد دیگر ایمان والوں کو اٹھانے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور انہی حالات کی وجہ سے ابھی قریب میں نقشبندیہ سلسلے کے ایک بہت بڑے شیخ وہ اپنی مجلس کے بعد دعا کرنے لگے، تو دعا میں انہوں نے، اس شیخ نے دعا میں یہ جملے کہے، اے اللہ پوری دنیا کے حالات کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ایمان والوں کو اٹھانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ آگے دعا کرنے لگے وہ بزرگ کہ اگر آپ نے ایسا فیصلہ کر لیا کہ ایمان والوں کو اٹھائیں گے تو اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی موت نصیب فرما۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی موت نصیب فرما۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ پوری دنیا میں ماں باپ اولاد کے لیے زندگی مانگتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ حیات مانگتے ہیں، زندگی مانگتے ہیں، لمبی عمر مانگتے ہیں، لیکن یہ بزرگ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہماری اولادوں کو بھی موت نصیب فرما۔ اس لیے کہ بغیر ایمان کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ ایمان پر موت ایک خاتمہ، یہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ اور جو ہے وصل کا ذریعہ ہے۔ لہذا حالات ایسے دن بدن بدترین ہوتے جا رہے ہیں، زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے کہ ایمان کا بچانا بڑا خطرہ ہے۔ تو ایسے حالات میں ان لوگوں کا انتقال ہونا، یکے بعد دیگر اللہ والوں کا دنیا سے رخصت ہونا، کام کرنے والے ساتھیوں کا، پرانوں کا، ذمہ داروں کا دنیا سے جانا، ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ جو ہے اپنے نیک بندوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔
وہ جو احادیث ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ مسلمانوں کو اٹھائیں گے، ایمان والوں کو جو ہے موت آئے گی، وہ انداز اور اس کی ایک جھلک آج کے اس زمانے میں نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا ان حالات میں ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے، ان حالات میں ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور جو انتقال ہو رہا ہے ایمان کے ساتھ ان کی موت کو نمونہ بنائیں، اور ہم اپنی زندگی میں موت سے پہلے موت کی بات کی تیاری کریں۔ یہ فکر کا لمحہ ہے۔ آج ہم گھنٹوں بات کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں کووڈ کے بارے میں، مرنے والوں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، اس بیماری کے بارے میں، اس کے علاج کے بارے میں، ہزاروں باتوں پر ہمارے پاس وقت ہے، بحث کے لیے، تجزیے کے لیے، باتوں کے لیے، مذاکرے کے لیے وقت نہیں ہے، توبہ کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے دو قطرے آنسو کے بہانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ پوری دنیا کی ایسی باتیں کریں گے جیسے ہمارے باتوں سے اس بیماری کا حل نکل آئے گا، لیکن جو اصل کام اس بیماری میں اور ان حالات میں ہو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، گناہوں سے توبہ کرنا، ندامت ہو، استغفار ہو، اللہ کی طرف بڑھنا ہو، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ اسے ہم عبرت سمجھے۔ کئی لوگوں کا انتقال ہوا پوری دنیا میں، بہت بڑے بڑے اللہ والے اکابرین۔ گویا کہ ابتداءً یہ سلسلہ جو ہے جب شروع ہوا، ہمارے پورے ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین، ان جیسا صلاحیت والا، ان جیسی مہارت والا علم حدیث شاید ہی کوئی دوسرا ہو، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث۔ ابتداءً شروع زمانے میں وہاں ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد جو ہے گویا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ موتیوں کا ہار ٹوٹ گیا اور ایک ایک موتی جھڑتا جا رہا ہے، ایک ایک موتی گرتا جا رہا ہے۔ وہاں سے شروع اکابرین کا، اللہ والوں کا، دعوت کے ذمہ داروں کا، کئی لوگوں کا انتقال ہوا۔ ہم ان کے حالات معلوم کریں۔ جو قوم اپنے بڑوں کو یاد نہیں کرتی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ ہر لائن سے جو بھی جس لائن کا آدمی ہو وہ اپنے بڑوں کی زندگی کو معلوم کرے، بڑوں کی قربانیوں کو معلوم کرے، وہ قربانی میں آگے بڑھے گا، اللہ اس قوم سے کام لیں گے۔ لیکن آج ہمیں ہمارے بڑوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، نہ انبیاء کے بارے میں معلوم ہے، نہ صحابہ کے بارے میں معلوم ہے، نہ اولیاء اعظام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ جے فرمایا کہ ہمیں تو اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بڑوں کے حالات، انتقال ہونے والوں کی خوبیاں، ان کے محاسن، ان کے اخلاق، ان کے چیزوں کو ہم سنیں، تذکرے کریں اور انہیں نمونہ بنائیں۔ آج ہمارا کام بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ جو مر گئے، جن پر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ مر گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، ان کو نمونہ نہیں بنا رہے ہیں۔ جو زندہ ہے ان کو نمونہ بنا رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں من کان مستنن، فرمایا کہ جو آدمی کسی کو نمونہ بنانا چاہتا ہے، کسی کو رول ماڈل، آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، تو اسے چاہیے کہ ایسے کو نمونہ بنائے جو مر چکا ہے، جو مر چکا ہے اسے نمونہ بنائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، اس لیے کہ جو آدمی زندہ ہے وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جو زندہ ہے کبھی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آج جیسا ہمیں نیک نظر آ رہا ہے اسی ہی موت اس کی ہوگی، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ہم نمونہ کسے بنائے؟ مرنے والے کو نمونہ بنائے، جن کا انتقال ہو گیا انہیں نمونہ بنائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جو زندہ ہیں ان کو نمونہ بنا رہے، ہر کام میں، ہر کام میں، دعوت کے کام میں بھی۔ ہاں فلاں آدمی ہے، یہ ہمارا پرانا ساتھی ہے، اس کا گشت نہیں ہو رہا ہے، میں کیوں گشت کروں؟ اس کے چھلے نہیں لگ رہے، میں کیوں چھلا لگاؤں؟ اس کا سیروزہ نہیں لگ رہا، اس کے اعمال میں پابندی نہیں ہے، زندے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہا، ہم بھی نہیں کر رہے ہیں۔
ہونا کیا چاہیے تھا؟ جو زندگیاں لگا کر دعوت کے نام پر اپنی زندگیاں وقف کر کے قبروں میں چلے گئے، انہیں ہم دیکھتے کہ انہوں نے کیا کام کیا اور مجھے کتنا کام کرنا باقی ہے۔ یہ تو اپنی زندگی بنا کر اپنے رب سے جا ملے، مجھے کیا کرنا ہے؟ قبروں والوں کو دیکھیں۔ لیکن آج شیطان نے ہمیں مردوں سے ہٹایا، زندوں پر نظر لگائی، اور زندوں کو تو کہا گیا کہ وہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہو سکتے، تو کام ان سے بھی نہیں ہو رہا ہے اور کام ہم سے بھی نہیں ہو رہا ہے، بس مذاکرے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ ان مرنے والوں کو یاد کیا جائے، ان کے خوبیوں کو یاد کیا جائے، ان کے اخلاق کو یاد کیا جائے، ان کے قربانیوں کو یاد کیا جائے، اور انہیں نمونہ بنائے، اور یہ دعا کرے کہ ہم بھی ویسی قربانیاں دیتے رہیں، اور تاکہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے۔ ورنہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ زمانہ ایمان کے خطرے کا زمانہ ہے۔ پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلا زمانہ تھا کہ شیطان مسلمانوں کے اعمال پر حملہ کرتا تھا۔ شیطان کس پر حملہ کرتا تھا؟ مسلمانوں کے اعمال پر حملہ ہوتا کہ اسے نماز سے میں بہکا دوں، اسے ذکر سے میں اللہ کی یاد سے غفلت کرا دوں، اور اسے میں سود میں لگا دوں، اس میں لگا دوں۔ شیطان کی فکر کوشش ہوتی کہ مسلمان کو اعمال سے جو ہے بہکایا جائے، ہٹایا جائے۔ لیکن آج کا ایسا فتنے کا زمانہ، اللہ والے فرماتے ہیں یہ زمانہ ایسا ہے کہ شیطان مسلمان کے اعمال پر نہیں، ایمان پر حملہ کر رہا۔ نماز چھڑانا مقصد نہیں، یہ تو کب کی چھوٹ گئی۔ آج کتنے فیصد لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے؟ نماز کب کی امت کے اندر سے چلی گئی۔ حیا اور پردہ ختم ہو گیا، اچھے اچھے نمازی دیندار حاجیوں کے گھروں میں پردہ نہیں ہے۔ اعمال سے تو شیطان نے امت کو کب کا دور کر دیا۔ اب جو زمانہ چل رہا ہے، شیطان ایمان سے جو ہے ہاتھ دھلانے کی فکر کر رہا ہے۔ وہ جو زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا قیامت کے قریب فتنوں کا زمانہ کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہوگا۔ وہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ تو ایسے زمانے میں ایمان کی فکر، کام میں جڑنا، کام کرنے والے جو کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے تذکرے کرنا، یہ ہمارے اللہ والوں کا شیوا رہا، علماء کا یہ شیوا رہا کہ جب بھی کسی نیک انسان، کسی اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے، تعزیتی مجلس کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی ہمارے سامنے آئے اور ان کی قربانیاں ہمارے سامنے آئے، اور ہمارے دل میں ایک ارادہ ہو کہ ہم بھی ایسی قربانیاں دیں، ہمارے دلوں میں فکریں ہوں کہ ہم بھی ایسی قربانیاں دیں۔ تو اسی اعتبار سے جو فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کو نمونہ بنائیں۔ تو ہمارے علاقے میں ایک بڑا طبقہ الحمدللہ دعوت میں جڑا ہوا ہے، اور آج جو ہمارے یہاں دینداری نظر آ رہی ہے، آج ہمارے مسجدوں میں مصلی نظر آ رہے ہیں، روزے دار نظر آ رہے ہیں، حاجی نظر آ رہے ہیں، قربانی دینے والے نظر آ رہے ہیں، یہ سب جو ہے اس کا ایک بڑا جو ہے وجہ، اس کی بڑی بنیاد وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ بہت سارے علاقے ہیں کہ ان علاقوں میں مدارس کی وجہ سے دین کی جو ہے فضائیں قائم ہوئی، بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر اللہ والوں کے سفر کی وجہ سے دین کی فضائیں زندہ ہوئیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہمارا علاقہ، کہ یہاں جو دینداری ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں ایک بڑا دخل، دوسری بھی محنتیں ہیں لیکن ایک بڑا دخل اور بڑی بنیاد وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کہاں حالات تھے ہمارے یہاں کے، ہمارے ضلع کے، ہمارے تعلقوں کے، ہمارے اطراف کے دیہاتوں کے حالات کیسے تھے؟ 50-60 سال کی زندگی گزر گئی، اللہ معلوم نہیں، رسول معلوم نہیں ہے، زندگیاں گزر گئیں۔ پورا گاؤں جو ہے ایسا ہے کہ کوئی ایک نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، انتقال ہو رہا ہے، دفنا رہے ہیں۔ کارگزاریاں ہمارے علاقے کے اطراف کی، ہمارے ضلع کی، صوبے کی کارگزاریاں کہ ایک گاؤں میں قبرستان میں گئے تو دیکھا بعض قبروں پر ہرا جھنڈا ہے، بعض قبروں پر لال جھنڈا ہے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے، ہرا جھنڈا تو ہم نے دیکھا تھا، لال جھنڈا کیا ہے؟
تو گاؤں والوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں پورے گاؤں میں کوئی ایک بھی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، لہٰذا بعد میں ہم کسی سے نماز جنازہ پڑھا لیتے ہیں یا کوئی اور گاؤں سے آ کر جنازہ پڑھا دیتا ہے، تو جتنے ہرے جھنڈے ہیں قبروں پر یہ علامت ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، اور جو لال جھنڈے علامت ہے ان کی اب تک نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ حال تھا ہمارے ضلع میں، اطراف میں، تعلقوں میں۔ کوئی کوڑ کی بیماری والا، کوئی حاملہ عورت مر جاتی، قبر میں چونا ڈال کر اس کی لاش کو جلایا جاتا تھا۔ یہ ہمارے اطراف کے علاقے کے حالات۔ لیکن یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جنہوں نے ہمارے اس علاقے میں اس کام کو لے کر وہ کھڑے ہوئے، زندگیاں لگائی ہیں۔ آج میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن وہ قربانیاں، صحابہ کی جو قربانیاں ہم سنتے ہیں اس کی ایک جھلک ہمارے علاقوں میں بھی نظر آتی ہے۔ ہمارے کئی بزرگ ایسے محنتیں کر کے گئے ہیں، فرمایا کہ ان محنتوں کا تصور بھی آج ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایک ایک بستی کو جانا، ایک ایک دیہات کو جانا، کوئی بلانے والا نہیں، کوئی بٹھانے والا نہیں، اور آج ہمارا حال ہے کہ ہم جانے سے پہلے کھانا تیار ہو چکا ہے، جماعت آ رہی ہے، معلوم ہو گیا، بستی والے کھانا بنا کر انتظار کر رہے ہیں، پھر بھی آج ہمیں محنت کرنے کو نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن علاقے ہمارے بڑے کام کیا کہ کھانے کو کھانا نہیں ہے، کچھ ملا کھا لیا، کچھ نہیں ملا بھوکے رہ گئے، جا کر دن بھر محنت کی، اپنی اصلاح کی فکر، اپنی آخرت کی فکر، اور گاؤں میں ایک ایک گھر تک دین اللہ کا کیسے پہنچ جائے اس کی فکر کی، زندگیاں جھونک دی، کام کیا۔ ہمارے اللہ والوں کی، ہمارے بڑوں کی کارگزاریاں سنیں، 4 مہینے کی جماعتیں، اس پانی نہیں ہے، پیدل جماعتیں چلا کرتی، جانے کو سواریاں نہیں ہیں، ایسے علاقوں میں قربانیاں دی ہیں، تب جا کر آج یہ ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن آج ہم نے بڑوں کی قربانیوں کو بھلا دیا، بڑوں کا آرام نظر آتا ہے۔ آج ہمارے بڑے بن گئے، ضلع کے ذمہ دار بن گئے، صوبے کے ذمہ دار بن گئے، ان کا تخت پر بیٹھنا، اسٹیج پر بیٹھنا، ان کا بیان کرنا اور ان کے لیے ساتھیوں کا خدمت کرنا، یہ تو ہمیں دکھ رہا ہے، لیکن ایک زمانے تک انہوں نے کیا قربانیاں دی آج وہ معلوم نہیں۔ مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت زیادہ اللہ نے ماشاءاللہ کام لیا، لوگ ان کو آخر میں دیکھتے تھے۔ تو مولانا ایک مرتبہ فرمایا، جو لوگ ہمارے آج کو دیکھ رہے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، جو لوگ ہمارے آج کو دیکھ رہے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، جو ہمارے پچھلے کو دیکھیں گے وہ کام میں جمے رہیں گے۔ قربانیاں دے کر وہاں پہنچے۔ مولانا کے بارے میں آتا ہے، قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں، رام نگر سے بنگلور مشورے کے لیے آتے، 8 روپے ٹکٹ کا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آنے جانے کا کرایہ نہیں ہوتا، ٹرین میں آتے مشورے کے لیے، واپس مشورے کے بعد رام نگر تک اپنے گاؤں تک پیدل جایا کرتے تھے۔ وہ قربانیوں کے بعد اللہ نے وہ مقام دیا ہے۔ یہ قربانیاں ہمارے بڑوں کی، ہمارے علاقے میں بھی، ہر حلقے میں، پورے شہر میں کئی ہمارے بزرگ ہیں جو قربانیاں دیتے دیتے زندگیاں گزاری، اور ان کے قربانیوں پر اللہ نے آج ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ اور یہ جو ماحول ہے یہ سب دعوت کی برکت سے، اکثریت ہماری الحمدللہ آج ہمارے شہر دھارواڑ میں لجنت العلماء، علماء کی کمیٹی ہے باقاعدہ، کئی علماء ہیں، کئی حفاظ ہیں۔ کہاں سے آئے یہ علماء؟ کہاں سے بنے؟ یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ ہمارے لجنت العلماء کمیٹی کے صدر مولانا عبدالحمید ضیاء صاحب دامت برکاتہم، ان کے والد کہاں بنے؟ ضیاء صاحب دعوت و تبلیغ میں بنے۔ اور آج میں ہوں، ہمارے والد کہاں بنے؟ دعوت و تبلیغ میں بنے، اللہ کے راستے میں گئے، میرے پیدا ہونے سے پہلے جماعت میں گئے، وہاں ارادہ کیا کہ اگر لڑکا ہوا تو میں مدرسے میں ڈالوں گا، تب جا کر یہ علماء بنے۔ مولوی آصف صاحب، ان کے والد اللہ بخش بھائی ہمارے ذمہ دار شہر دھارواڑ کے، کہاں بنے؟ پوری دنیا میں تو جو نفع پہنچا، ہمارے شہر کو ہم دیکھیں کہ ہمارے شہر کو جو نفع پہنچا ہے اس میں اکثریت و دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔
آج ہمارے جتنے علماء حفاظ ہیں اس میں اکثریت وہ ہیں جن کے والدین دعوت میں چلے اور یہ افسوس ہوا کہ مجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کم از کم میری اولاد تو حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، امت کی خدمت کرے۔ تو یہ ان بزرگوں کی زندگی ہم دیکھیں، ہمیں معلوم ہی نہیں پہلے کیا ہوا وہ معلوم نہیں، آئندہ کیا ہوگا وہ معلوم نہیں، بس ہم آج میں لگے ہوئے۔ لیکن وہ اللہ والے وہ ہمارے بزرگ دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہمارے شہر دھارواڑ کے ضلع کے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ کام کرتے، مشورے سے جو طے ہو جاتا اس پر عمل کرتے۔ مشورے کم ہوتے، کام زیادہ ہوتا، اور آج ہمارا کیا ہے، کام کم ہے، مشورے زیادہ ہے۔ مشورے جوڑ یہی ہمارا ہو رہا ہے۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، مشورہ مختصر، محنت کے لیے وقت دیا جاتا، قربانیوں کے لیے وقت دیا جاتا، اور جو مشورے میں طے ہو جاتا اس پر عمل کرتے، جو مشورے میں طے ہوتا اس پر عمل کرتے، مشورے پر عمل کرتے۔ اور سب سے بڑی بات فرمایا، کام کی عظمت تھی۔ سب سے بڑی بات جو کام کا طبقہ ہمارا ہے اس میں کام کی عظمت تھی۔ آج ہم 1000 محنتیں کر لیں، 4 مہینے ہر سال لگائیں، کام کی عظمت نہیں ہے، ہدایت نہیں ملے گی۔ اور وہی مسئلہ ہے، کام کی عظمت نہیں ہے، عظمت ختم ہو گئی۔ کیا ہو گیا، یہ بھی یہاں نہیں ہوا تو وہاں سے ملے گا دین، وہاں نہیں ہوا تو وہاں سے ملے گا، موبائل سے نہیں تو انٹرنیٹ سے ملے گا۔ کام کی عظمت، قربانیوں پر اللہ کیا دیں گے، قربانیوں کی کیا ضرورت ہے، اور قربانیوں سے کیا ملتا ہے، یہ اس کام کی عظمت ہمارے نکل گئے۔ فرمایا کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کا نظام ہے کہ انسان محنت کرے، اسی لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اگر فرشتوں کی محنت سے انسان کو ہدایت ملتی، انبیاء کو اتنی قربانی دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر صرف کتابوں سے انسان کو ہدایت مل جاتی تو اللہ آسمانی کتابیں بیت اللہ پر اتار دیتے، انبیاء کو قربانی دینے کی ضرورت نہ پڑتی، قرآن کو اللہ بھیج دیتا، حضور کو اتنی قربانیاں اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو محنت کرنا پڑے گا۔ تو وہ کام ہے نبیوں والا کام، اس کام کی عظمت تھی۔ پہلے کام کم ہوتا لیکن عظمت دلوں میں تھی، اس عظمت کی برکت سے اللہ ان کے ذریعے جو کام لیتے، آج ہماری ہزاروں محنتوں سے وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک تو عظمت ہوا کرتی تھی پہلے، دوسرا ہمیشہ موت کی فکر ہوتی، کام کرنے والوں میں ڈر ہوتا، میری موت کیسے آئے گی، میری موت کیسے آئے گی۔ اور آج ہمیں موت ہی کی فکر نہیں ہے۔ جسے موت کی فکر آ گئی اس کی زندگی بن گئی، اس لیے کہ جسے موت سامنے نظر آتی ہے وہ مرنے کی تیاری کرتا ہے، اور جو موت بھول گیا وہ زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ اب زندگی کی تیاری کے لیے عالیشان گھر چاہیے، زندگی کے لیے اچھے فرنیچر چاہیے، زندگی کے لیے اچھی سواری چاہیے، زندگی کے لیے اچھا کاروبار چاہیے۔ جب زندگی سامنے ہے، 1000 نعمتیں اللہ کی ہو، تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، شکایت ہی کرتا رہے گا۔ جب موت سامنے ہے تو آدمی جھوپڑ پٹی میں بھی خوش رہے گا، موت کی تیاری کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، زندگیاں سکون ہوگا۔ لیکن آج ہم نے موت کو بھلا دیا۔ اس کے لیے فرمایا کہ یہ کام جو ہے صحیح نہج کے ساتھ، صحیح فکروں کے ساتھ، صحیح عظمتوں کے ساتھ کریں گے تو اس کا اثر بھی اللہ ظاہر کریں گے۔ تو یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے قربانیاں دی، اور معمولی انہیں آج جتنا ہمیں معلوم ہے دین کے بارے میں شاید اس کا 1/3 بھی معلوم نہ ہو۔ موٹی موٹی باتیں، موٹی موٹی 2-4 جملے، لیکن وہ جملے دل سے نکلتے تھے۔ جب آدمی سنتا تو اللہ اسے ہدایت دے دیتے۔ آج ہم گھنٹوں بیان کرتے، ہدایت نہیں، سامنے والے کا دل نرم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ فرمایا کہ وہ دل کے اندر درد و غم نہیں ہے امت کا۔ ہمارے بڑے جو گزر گئے کیا تھے، عالم تھے، حافظ تھے، کیا دین کا علم تھا، جانکاری تھی، کیا بڑے بڑے کتابیں انہوں نے پڑھی تھی، کیا بیانات انہیں آتا تھا؟
کیا آتا؟ 2-4 جملے وہ کہتے لیکن دل سے کہتے، اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اپنے کو محتاج سمجھ کر کہتے، اللہ سامنے والے کی زندگی بدل دیتا۔ لیکن آج ہمارے دل میں وہ درد نہیں، غم نہیں، تو زیب بیانات ہو رہے ہیں، گھنٹوں بیانات ہو رہے ہیں، لیکن زندگیاں نہیں بدل رہی۔ تو اس کے لیے ہمارے کام کرنے والے کی قربانیاں ہم معلوم کریں، اور جو انتقال کر گئے انہیں دیکھیں، جو زندہ ہیں انہیں نہ دیکھیں، جو انتقال کر گئے انہیں دیکھیں، اور ہمیں ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ تو آج کی ہماری مجلس، ابھی 8-10 مہینوں میں کئی بزرگ، کئی ساتھی اور کئی ساتھیوں کے گھروں کی عورتیں انتقال کر گئے۔ اس زمانے میں عورتوں کا بھی بڑا حصہ ہے، عورتوں کا بڑا حصہ ہے قربانی میں۔ مرد کے 4 مہینے لگ رہے ہیں تو یہ صرف اس کی قربانی نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی بیوی کی قربانی ہے۔ مردوں کو گھروں کی کیا قربانیاں ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا۔ آج کا ماحول تو یہ ہے کہ کوئی جماعت میں چلا جائے، اس کی بیوی کو لوگ تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ تم نے اللہ کے راستے میں بھیجا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ آج تعریف کا زمانہ ہے۔ 20-25 سال پہلے ایسا زمانہ تھا، کوئی عورت اپنے شوہر کو جماعت میں بھیجتی، تانے سننے پڑتے، گالیاں سننے پڑتی۔ تو جو ہمارے بڑوں نے کام کیا ہے اس میں ان کے گھر کی عورتوں کا بھی ایک بڑا حصہ قربانی کا، کڑوی کسیلی برداشت کرنا، روکھی سوکھی کھانا، اور اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، اور اپنے گھروں کے بچوں کی پرورش کرنا۔ بچوں کی پرورش، بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں معلوم ہو گیا مردوں کو کہ اور بچوں کو سنبھالنا کیا بات ہوتی ہے۔ پہلے تو فجر میں نکل کے عشاء کو آتے تھے، لاک ڈاؤن میں 4 مہینے گھر میں تھے، معلوم ہو گیا کہ بچوں کو پالنا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو ہے قربانیاں عورتوں کی ہیں۔ ایسی کئی عورتیں جنہوں نے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو سمجھا، ذمہ داری کو اٹھایا، اپنے گھر کے مردوں کو تقاضوں پر بھیجا، اور خود جو ہے مستورات کے اعمال میں جڑی۔ اب یہ ہمارے حلقے بنے ہیں، اب حلقے بنے ہیں، مسجدوار جماعت بنی ہے، اور ہماری مستورات ہمارے محلے میں کام کر رہی ہیں۔ لیکن کچھ سال پہلے تک ہمارے شہر دھارواڑ میں یا مرکز سے لے کر جو ہے پورا شہر ایک ہی جو ہے مستورات کا نظام چلتا تھا۔ یہاں کی عورتیں آدرش نگر تک جاتی تھی مذاکرے کے لیے، سیداپور جاتی، مدھیال جاتی، کیلگیری جاتی، جہاں جو ہے مستورات کے اجتماعات ہوتے تھے، پورے شہر میں عورتیں قربانی دے کر وہاں پہنچا کرتی تھی۔ تو ایسے کئی جو ہے مستورات کا ان 8-10 مہینوں میں جن کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ہماری اولادوں پر، نسلوں پر احسان ہے، پورے دھارواڑ پر احسان ہے۔ ایسے کئی ہمارے ساتھی، ہمارے ذمہ داروں میں ہمارے امام صاحب گردن اور رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، پوری زندگی قربانی دیتے رہے، ہر تقاضے میں چلتے رہے۔ اچھے اچھے نوجوانوں کے جہاں پر ہمت جو ہے بیٹھ جاتی، ایسے جگہ پر بھی تقاضوں پر چلتے۔ ایک تقاضا ختم ہوا نہیں، دوسرے تقاضے کے لیے مشورے میں طے ہوا، لبیک۔ سردی ہے، رات کا اندھیرا ہے، اسٹیشن کو آتے، ہاویری جانا طے ہوگا انٹرسٹی سے، صبح 4:30 بجے پہنچ جاتے، جا کر دن بھر کام کر کے پھر واپس آتے۔ اس عمر میں وہ کام کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی قربانی ہے ہمارے بڑوں کی، پوری زندگی قربانی دی۔ جہاں رہے ایسے رہیں کہ ان کو دیکھتے تو دعوت کا کام یاد آ جاتا، ایسے رہیں کہ ان کو دیکھتے تو یاد آ جاتا میرا چھلا ڈیو ہو گیا ہے، میرا وقت لگنا باقی ہے۔ ان کو دیکھ کر ان کا دیکھنا تشکیل بن جاتا لوگوں کے لیے۔ ایسے وقت لگائے، ایسی زندگی لگائے، نمونہ بنے ہمارے لیے امام صاحب۔ وہ تو اسی دوران چلے گئے۔ ہمارے والد صاحب کا اسی دوران انتقال ہوا۔ ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کرائے کے مکان میں تھے، جو مالک مکان تھے ہمارے گھر کے اونر، وہ دعوت کے مزاج کے نہیں تھے، دعوت میں جماعت میں جاتے ہیں بولے تو ناراض ہوتے، منع کرتے۔ تو
تو ہم نے دیکھا، ہمارے والدہ سے سنا ہم نے کہ جماعت میں جانے کے لیے بیگ تیار ہوتی تو سامنے چکیرور سر کے گھر میں بیگ رکھ دیتے، پھینک دیتے، پھر باہر جا کر روڈ پر سے آتے اور وہ بیگ لے کر اللہ کے راستے میں جاتے. یہ قربانیاں ہیں بڑوں کی، دن رات قربانی دیتے، تب جا کر یہ ماحول ہمیں بنا ہے. تو ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کریں. کئی ایسے ہمارے مردوں میں کئی ساتھیوں کا حاجی ننیبا صاحب کا انتقال ہو گیا. ابھی ہمارے نوجوان ساتھیوں میں حاجی عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا. بڑی قربانی، بڑی صفات کے ساتھی. اللہ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، دنیا کی نعمتیں بھی دی، لیکن ایسی سادگی کے ساتھ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ جو ہے فلاں جو ہے ملکیت کے مالک ہیں. بڑی سادگی کے ساتھ چلتے ہیں. ہر تقاضے پر دیہاتوں میں جماعتوں کی نصرت، جماعتوں کی خدمت، اللہ کے راستے میں نکلنا. ابھی ساتھی بتا رہے تھے کارگزاری کے جماعت میں گئے، دوپہر کا وقت ہے، کھانے کے بعد آرام کر رہے ہیں، خیل اللہ سو رہے ہیں تو فرمایا کہ جو اینٹ کا ٹکڑا رکھ کر سو رہے ہیں. کروڑ پتی، ارب پتی، لیکن اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. تو کیسے چل رہے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، سو رہے ہیں تو اینٹ کا ایک چھوٹا ٹکڑا رکھ کر جو ہے سر کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ساتھیوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھی جو چلے گئے ان جیسا ہمیں قیامت تک نہیں ملے گا. زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے، جو پہلے گئے ویسے دوبارہ ہمیں نہیں ملیں گے. مدینے میں ایک بزرگ تھے، روٹی بیچتے تھے مسجد نبوی کے سامنے. تو یہ کہتے کہ آج کی تازہ روٹی 1 روپے میں، کل کی باسی روٹی 2 روپے میں. آج کی تازہ روٹی 1 روپے، کل کی باسی روٹی 2 روپے. تو کسی نے کہا حضرت عمر ہو گئی آپ کی، آپ جو ہے غلط بول رہے ہیں. آج کی تازہ روٹی 2 روپے، کل کی باسی روٹی 1 روپے. آپ عمر ہو گئی، دھیان نہیں رہ رہا ہے، دیکھ کر بولو آپ غلط بول رہے ہیں. تو حضرت نے کہا نہیں، میں ہوش و حواس میں بول رہا ہوں. آج کی تازہ روٹی 1 روپے، کل کی باسی روٹی 2 روپے. تو اس نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں؟ تو کہا کہ کل کی روٹی حضور کے زمانے سے 1 دن قریب ہے، اس میں جو برکت ہے آج کی روٹی میں وہ برکت نہیں ہے. زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے، تو کل جو خیر تھا وہ آج خیر ہم ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا. تو ہمارے جو ساتھی کام کرتے کرتے، ایسے بہت سارے ساتھی، حاجی ننیبا، حاجی عبداللہ، ہمارے امام صاحب، بہت سارے ساتھی جو ہے الگ الگ حلقوں کے، ہمارے شہر کے، زون کے، صوبے کے. شیخ ابراہیم صاحب جو ہمارے پورے صوبے کے ذمہ دار، تقاضوں پر چلنے والے، کام کو لے کر چلنے والے، مرکز کے تقاضوں کو سنبھالنے والے، ایسا کام کرتے کہ مرکز کا تقریباً تمام تقاضے اللہ ان سے پورا کرا لیتا. مرکز ہی میں پڑے رہتے 12 گھنٹے مرکز میں، یا کبھی کبھی یہ نظام ہوتا 8 دن مرکز میں. ان کے بعد دوسرے ساتھی وہ 8 دن مرکز میں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا 12 گھنٹے کی ڈیوٹی مرکز میں رہتے، مرکز کے تقاضے پورا کرتے. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے مفتی صاحب ہیں، مفتی عمر صاحب، ہمارے دوست ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ کہنے لگے کہ ابا کا انتقال ہوا شیخ ابراہیم صاحب کا. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں ابا کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کے کاموں میں اللہ نے کیسے برکت دی. ہم تو سمجھتے تھے وہ ہمیشہ مرکز میں رہتے ہیں، لیکن گھر کا ایک کام بھی ہم نے نہیں کیا تھا، وہ سب ابا کرتے تھے. کرنٹ بل سے لے کر پانی کے بل، راشن، سودا، ترکاری، گوشت، ہر چیز والد صاحب لایا کرتے. ان کے بیٹے کرے ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کو ملا کر وہ کام ہم سے نہیں نمٹ رہا ہے جو ہمارے والد صاحب مرکز کے تقاضے کے ساتھ گھر کا کام کرتے تھے. تو اللہ نے وہ برکتیں بھی دی تھی، زندگیوں میں برکت، عمروں میں برکت. روزانہ کئی پارے قرآن کے پڑھ لیا کرتے تھے. تو ایسے بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا جن کا بڑا احسان ہے. مردوں کا بھی انتقال ہوا، عورتوں کا بھی انتقال ہوا ہے. ہمارے حضرت علی بھائی، ان کے والدہ، ان کا انتقال ہوا. ایسے کئی مستورات جو ہے ہمارے ایسی ہیں جن کا اس 8-10 مہینے کے درمیان عرصے میں انتقال ہوا ہے. ہمارے حافظ صاحب، ان کے والدہ کا انتقال ہوا.
تو ان سب لوگوں کی زندگیوں کو ہم معلوم کریں، ان کے قربانیوں کو معلوم کریں، تب ہمیں کام کرنے میں جو ہے ہمت ملے گی، اور ہمیں کام کرنے میں ایک شوق و جذبہ پیدا ہوگا، اور کام کے وجہ سے اللہ جو ہے ہمیں اور قربانیوں میں آگے بڑھائیں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری موت ایمان پر لائیں گے، اور وہ اصل ہے، ایمان پر خاتمہ یہ اصل ہے، موت ہماری ایمان پر آ جائے یہ اصل ہے۔ تو اس کے لیے فکر ہے۔ تو ہمارے جو انتقال کر گئے، ہمارے شہر کے ہوں، تعلقوں کے ہوں، ضلع کے ہوں، ان سب کے لیے ہم خصوصی دعا کریں کہ اللہ ہمارے پورے علاقے والوں کی طرف سے اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کے قربانیوں کا بدلہ اللہ نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کی خوبیوں کو اپنانے اور ان کو قربانیوں میں نمونہ بنانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے احسانات ہیں، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے اوپر ان کے احسانات ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا ہے۔ ہمارے ماں باپ سے زیادہ احسان ہے ان لوگوں کے جنہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا۔ اگر اللہ سے نہ جوڑے ہوتے اور ہم دنیا میں ایسی ہی زندگی بغیر ایمان کے گزار دیتے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارا؟ تو بڑا احسان ان کام کرنے والوں کا، ان کی خوبیوں کو معلوم کریں، ان کی بھلائیوں کو معلوم کریں، اور خاص طور سے فرمایا کہ ہم جو ہے ان کے گھر والے جن کا انتقال ہو گیا، ہم جو ان کے اولاد ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے وارث ہیں، ہم ان کے کام میں بھی وارث ہیں، ہم ان کی جائیداد میں اتنے ہی وارث نہیں ہیں۔ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا، ہمارے بھائی کا، یہ ماشاءاللہ علاقے کے ذمہ دار قربانی والے تھے، ان کی جائیداد میں صرف وارث نہیں ہیں، ہم ان کے کام میں بھی وارث ہیں، ان کے کام کو لے کر چلیں۔ یہ جو چلے گئے ہمارے گھر کے رشتہ دار، والد ہیں، چچا ہے، بھائی ہے، ماں ہے، یہ جو کام کرتے کرتے چلے گئے، ہم وارث ہیں ان کی محنتوں کے، قربانیوں کے، ان کے کام کو لے کر جائیں۔ ان کی کیا تمنا تھی؟ کیا ہمارے بڑے جو دعوت کا کام کرتے ہوئے مر گئے، کیا وہ چاہتے تھے کہ دعوت کا کام میرے گھر میں میری موت پر ختم ہو جائے؟ کیا ایسا چاہتے تھے وہ کہ میرے موت پر میرے گھر سے دعوت ختم ہو جائے؟ کیا یہ چاہتے تھے؟ ان کا کیا مقصد تھا کہ میرا کام میری اولاد لے کر چلے، میرے وارث لے کر چلے، میری نسلیں دین کا کام کرے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ تو جو تقاضے ہمارے بڑوں سے اللہ پورا کراتا تھا، ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم سے بھی وہ تقاضے پورا کرائے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان اتنا نہیں، ہمارے جو ہے کیفیات اتنی نہیں، ہمارے قربانیاں نہیں ہیں، لیکن کام لینے والا تو اللہ ہے۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ساتھی مذاکرہ کرنے لگے اب کیا ہوگا۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے لیتے تھے، براہ راست اللہ سے لیتے تھے، اور اللہ کا غیبی نظام تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اللہ جو ہے عالم کے تقاضوں کی جو ہے ترتیبیں بنا رہے ہیں، اور آنے والوں کے دین کی ہدایت کی بھی ترتیب بن رہی ہے، اور آنے والوں کے کھانے اور تمام ضرورتوں کا بھی نظام اللہ بنا رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا تو ساتھی مشورہ کرنے لگے اب حضرت جی تو نہیں رہے، اب کیا ہوگا؟ یہ تقاضے، آنے والوں کی خدمت، ان کا قیام، ان کا طعام، کھانا پینا، یہ سب تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ لوگ سوچنے لگے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے کہا کہ لینے والا ہاتھ بدلا ہے، دینے والا ہاتھ تو وہی ہے۔ کیا کہا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، اب ہم ہیں، لینے والا ہاتھ بدلا ہے، دینے والا ہاتھ تو نہیں بدلا، وہ تو اللہ ہے، پہلے بھی دیتا تھا اور اب بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے بڑے چلے گئے، ہمارے اندر وہ صلاحیت، وہ فکر، وہ قربانی نہیں ہے، لیکن کام لینے والے تو اللہ ہیں۔ ہم ارادے کریں کہ جو کام ہمارے بڑے کر کے گئے ہم اسے اپنائیں گے، ایسا کریں گے کہ میدان حشر میں ہمارے والد سے، ہمارے چچا سے، ہمارے بھائی سے ملاقات ہو تو وہ رشک کریں کہ میں نے جو کام تمہیں دیا تھا وہ مجھ سے بہتر تم نے کیا ہے، مجھ سے بہتر تم امت کی ذمہ داری کو لے کر، درد و فکر کو لے کر کھڑے ہوئے، ہمارے اوپر رشک کریں، ایسی محنت اور ایسی زندگی ہمیں گزارنی۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے گھروں میں جو انتقال ہو گئے ان کے اس فکر کو، ان کے کام کو لے کر ہم آگے بڑھیں۔ آنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو
مشورے والوں کو آنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے والد بڑی خدمت کرتے، بڑے اللہ کے راستے میں نکلتے، تقاضا پورا کرتے، اب آپ آؤ، ایسی ضرورت نہیں، ہم خود آگے بڑھیں، مشورے میں آئیں، مشورے میں آ کر ہم کہیں کہ مشورے والوں سے کہ ہمارے والد صاحب مشورے کے تابع تھے، اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آج سے میں مشورے کے تابع ہوں۔ جہاں استعمال کرنا ہے آپ مجھے استعمال کریں، جو تقاضے ہو میں انشاءاللہ تیار ہوں، یہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو یہ اصل ہے، ہمارے مرنے والوں کے ساتھ ہمارے گھر سے تبلیغ نہ مرے، بلکہ اسے ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو اسی کے لیے جو ہے آج کی یہ مجلس ہماری تھی کہ ہم ان کے قربانیوں کو، ان کے حالات کو سنیں، تاکہ ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو، اور بڑے احسان ہیں ہمارے شہر دھارواڑ پر، علاقے پر ان لوگوں کی، تو ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری جانب سے، ہماری نسلوں کی جانب سے ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ہمارے انتقال ہونے والوں کو دیکھ کر ہمیں بننے کی توفیق نصیب فرمائے، زندوں کو دیکھ کر کام سے رکنے سے، شیطان کے وساوس میں آنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور کچھ طرح کیا ہوگا بلال میں؟ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ بے شک ہم بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جتنی زندگی گزری تیری نافرمانی میں گزری، اے اللہ جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے تیرے احکامات پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بقیہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور مبارک سنتوں پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایمان والی زندگی گزارتے گزارتے ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ مرنے کے بعد کے ہر چھوٹے بڑے عذاب سے حفاظت فرما، مرنے کے بعد کی ہر چھوٹی بڑی نعمت سے اللہ آراستہ فرما، اے اللہ یہ جو پوری دنیا میں اے اللہ آزمائش کا اے اللہ ماحول چل رہا ہے، اے اللہ پوری دنیا میں جو یہ وبائی بیماری پھیل چکی ہے، اے اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ تیری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوا، اے اللہ تو سراپا انصاف کرنے والا ہے، اے اللہ یہ جو حالات آئے ہیں اللہ یقیناً 100% اے اللہ ہمارے گناہ اور بدعملیوں کی وجہ سے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ یقیناً یہ حالات تیری ناراضگی کی وجہ سے ہیں، اے اللہ تیرے غضب کو جمال میں تبدیل فرما، اے اللہ تیری ناراضگی کو ختم فرما، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اے اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا اے اللہ ہمیں منانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تیرے ناراضگی کو ختم فرما، اے اللہ تیری ناراضگی کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے اے اللہ گناہ ایسے بڑھ گئے، اے اللہ ایسی نافرمانی ہم نے تیری کر لی، اے اللہ اگر اس امت میں نہ ہوتے تو اے اللہ ہمیں خنزیر اور کتا بنا دیا جاتا، اے اللہ ہمارے چہرے مسخ کر دیے جاتے، اے اللہ آسمانوں پر پتھروں کی بارش ہوتی، اے اللہ ہم تو بڑے بڑے عذابوں کے مستحق بن چکے، اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تیرے حبیب کی برکت سے تو نے ہمیں ان عذاب میں مبتلا نہیں کیا، اے اللہ لیکن یہ جو بیماری ہے اے اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ تیری ناراضگی کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہم سے کتنا ناراض ہوگا کہ بیت اللہ کو تو نے خالی کر دیا، اے اللہ کئی مہینوں تک طواف سے محروم رہا، اے اللہ وہ
جو کعبہ جہاں دن و رات نورانی منظر نظر آتا ہے، لاکھوں کروڑوں بندے وہاں تیرے گھر کے سامنے اے اللہ لبیک کی صدائیں ہیں اللہ لگاتے ہوئے طواف کرتے تھے، اے اللہ وہ کعبہ خالی نظر آتا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کے در پر جہاں لوگ درود و سلام پیش کرتے، اے اللہ حضور کا وہ روزہ خالی نظر آنے لگا۔ اے اللہ تو ہماری ناراضگی کی وجہ سے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ حرمین کو عبادتوں سے خالی نہ فرما، اے اللہ حرمین کو عبادتوں سے خالی نہ فرما، اے اللہ پہلے سے زیادہ وہ نورانی منظر حرمین کا ہماری ان گنہگار آنکھوں کو دیکھنے کا موقع نصیب فرما۔ اے اللہ تیری لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے، تیرے گھر کا چکر لگاتے ہوئے، تیرے بندوں کے اللہ ان عبادتوں کو دیکھنے کا ہمیں موقع نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین کو آباد فرما، اے اللہ پورے دنیا کے مساجد کو آباد فرما، اے اللہ پورے دنیا کے مساجد کو آباد فرما۔ اے اللہ ہم ایسے بڑے گنہگار ہو گئے، اے اللہ تو نے اس نبیوں والے کام کو بھی موقف کر دیا۔ اے اللہ بستیاں کے بستیاں، علاقے کے علاقے اے اللہ جماعتوں سے محروم ہو گئے، اے اللہ اذان کے کلمات سے محروم ہو گئے، اے اللہ جماعت کی نمازوں سے محروم ہو گئے۔ اے اللہ یہ جو کچھ ہوا اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ اس دوران میں اے اللہ جتنے اللہ انسان دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ خصوصاً امت محمدیہ میں اے اللہ جتنے لوگ رخصت ہو گئے، اے اللہ ان تمام کی تو مغفرت فرما۔ اے اللہ چاہے اس وبائی بیماری میں ہو یا اللہ کسی اور بیماری میں ہو، اے اللہ اس دوران جتنے انتقال کر گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، اے اللہ اس بیماری میں انتقال کر گئے، اے اللہ انہیں شہادت کا اجر نصیب فرما۔ اے اللہ علماء فرماتے ہیں وبائی بیماری میں انتقال ہونے والے کو آپ شہید کا مرتبہ نصیب فرماتے ہیں، اے اللہ ان مرحومین کو شہادت کا درجہ نصیب فرما، اے اللہ شہادت کا مرتبہ نصیب فرما۔ اے اللہ شہید کو جو نعمتیں آپ کی طرف سے ملتے ہیں وہ نعمتیں ان کے حق میں بھی فیصلہ فرما۔ اے اللہ اس دوران پوری امت میں جن کا انتقال ہو گیا اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے شہر دھارواڑ اور ہمارے ضلع اور ہمارے علاقے اور ہمارے صوبے میں جن کا انتقال ہو گیا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا، اے اللہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ماں باپ کی نعمت سے محروم ہو گئے، اے اللہ ان کی اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ باپ ایسا ہوتا ہے اے اللہ اس کے اور تیرے درمیان دعا میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، اے اللہ ایسا مخلص باپ اولاد کے لیے دعا کرنے والا چلا گیا، اے اللہ ان اولادوں کو صبر نصیب فرما، اے اللہ ان اولادوں کا تو کفیل بن جا، اے اللہ ان کے والد نے اے اللہ پوری زندگی جو اولادوں کے لیے دعائیں کی ہیں اے اللہ ان دعاؤں کو تو پورا فرما، اے اللہ ان ماں باپ کی تمناؤں کو تو پورا فرما، اے اللہ ان کی آرزوؤں کو تو پورا فرما۔ اے اللہ بہت ساری مستورات اے اللہ زندگی بھر دین کا کام کرتے ہوئے اپنے گھر کے مردوں کو اولادوں کو دین کے کام میں جوڑتے ہوئے اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ماں کی ممتا اے اللہ بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ اس نعمت سے محروم ہو گئے، اے اللہ تو اپنے ممتا کے آنچل میں ان کے اولادوں کو لے لے، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے سب پر رحم فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے معاف فرما، اے اللہ دانستہ نادانستہ جو گناہ ہوئے اللہ معاف فرما، اے اللہ ان سے تو راضی ہو جا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ مرنے کے بعد کے ہر چھوٹے بڑے عذاب سے ان کی حفاظت فرما،
اے اللہ ان مرحومین کی اللہ مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ان کی قبروں کو جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرما، اے اللہ پھسلیوں کے ایک دوسرے میں دھس جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ قبر کو اے اللہ ان کے لیے جنت کا باغ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مرنے کے بعد کے ہر چھوٹے بڑے عذاب سے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے نجات نصیب فرما، اے اللہ یہ انتقال ہونے والے اے اللہ یقیناً بڑے کمزور تھے، اے اللہ جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ تو اپنے فضل سے جہنم سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرما، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے فیصلے فرما، اے اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پیٹھ پیچھے اعمال نامے کے ملنے سے حفاظت فرما، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کے ملنے کے فیصلے فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کو جنت میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ حضور کا قرب و جوار اور پڑوس نصیب فرما، اے اللہ ان مرنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ کس نے کس لائن سے محنتیں کی ہیں تو جانتا ہے، اے اللہ ان کی محنتوں کو ذریعہ بنا کر پورے علاقے کی بے دینی کو ختم فرما، اے اللہ ان کی قربانیوں کو ذریعہ بنا کر پورے علاقے کی بے دینی کو ختم فرما، اے اللہ وہ مرتے مرتے جو خواب دے اللہ آنکھوں میں لے گئے کہ پوری اللہ انسانیت ہدایت پر آ جائے، اے اللہ ان کے خواب کو پورا فرما، اے اللہ ان کی تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ پوری امت کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہدایت نصیب فرما، اے اللہ گمراہی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی قربانیوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کے خوبیوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کے اخلاق اور صفات اور کمالات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو کام کرتے کرتے تجھے اللہ ملاقات کو پہنچ گئے، اے اللہ ہمیں بھی اس کام کو کرتے کرتے تجھ تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ موت کے آخری سانس تک دین کے عالی اور مبارک محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اس کی ضرورت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اے اللہ لگنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ یہ کام ہم کسی اور کو بنانے کے لیے نہیں کر رہے، یہ اللہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ اللہ آج میں مر جاؤں تو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ اللہ آج میں مر جاؤں تو یہ اللہ میرا فیصلہ جہنم کے حق میں ہوگا کہ جنت میں ہوگا، یہ اللہ مجھے معلوم نہیں ہے، ایسا کمزور ایمان ہے، یہ اللہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر اس محنت میں لگنے کی توفیق نصیب فرما، یہ اللہ محتاج بن کر لگنے کی توفیق نصیب فرما، یہ اللہ امت کا درد و غم ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یہ اللہ ان کام کرنے والوں کی جو پورے اللہ انتقال کر گئے ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قربانیوں کو ذریعہ بنا کر پورے علاقے میں دین کی فضاؤں کو زندہ فرما، اے اللہ ہمارے کام کرنے والوں میں، علماء میں، ذمہ داروں میں، اے اللہ ہمارے ماں باپ میں، ہمارے اساتذہ میں، اے اللہ جو زندہ ہیں اے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما، اے اللہ ان کی غلطیوں کو تلاش کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کی عیبوں کو تلاش کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کی خوبیوں کو دیکھ کر ان کی مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اطاعت نصیب فرما، اے اللہ اطاعت نصیب فرما، اے اللہ ان کے مشورے سے کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کے رہبری میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان بڑوں کو اللہ جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ ہماری اور ہمارے علاقے والوں کی، ہمارے اولاد، ہمارے نسلوں کی طرف سے اے اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ پوری امت کی جانب سے جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ پورے علاقے میں جو محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ اس کے اجر اور ثواب کو ان کی قبروں میں پہنچنے کے فیصلے فرما، اے اللہ اس کے ذریعے سے ان کی قبروں کو اور ان کو راحت پہنچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو ذریعہ بنا کر اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو ذریعہ بنا کر اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ اس محنت
محنت کو لے کر موت کے آخری سانس تک چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، اللہ ہر ایک کو دین کے کام میں عظمت کے ساتھ موت کے آخری سانس تک لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جب تک زندگی ہو ایمان پر زندگی نصیب فرما۔ اللہ جب موت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ عافیت والی موت نصیب فرما۔ ڈاکٹروں کا کھلونا بن کر مرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو صحیح سالم بدن آپ نے دے کر بھیجا، اے صحیح سالم بدن لے کر پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ دوسروں کا محتاج بننے سے حفاظت فرما۔ بستر پر پڑے پڑے مرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ آج کے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ہم جمع ہیں، اے اللہ جن کا بھی انتقال ہمارے خاندانوں میں ہوا ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو پسماندگان ہیں، گھر والے ہیں، ان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ گھر والوں کو ان کی محنت کو اور قربانیوں کو لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آج کے اس جمع ہونے کو قبول فرما۔ کہنے سننے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، ہر ایک کو قبول فرما۔ اے اللہ آج کے ہمارے اس جمع ہونے سے جو بھی خیر وجود میں آیا ہے، اے اللہ یہ خیر ان کے قبروں میں پہنچانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کے بعد کا فکر نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے تمام نیک بندوں نے، بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ اپنی پوری زندگی میں اور خاص طور سے کسی کے انتقال پر جو دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں میں ہمارا، پوری امت کا، اے اللہ ان انتقال ہونے والوں کا، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کا، مرحومین کا حصہ نصیب فرما۔ اللہ تیرے تمام نیک بندے بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ اپنی پوری زندگی میں خاص طور سے کسی کے انتقال پر جن عذابات سے، جن امتحانات سے، جن آزمائشوں سے، مرنے کے بعد جن مسائل سے پناہ مانگی ہے، اللہ ان تمام مسائل سے ہماری پوری امت کی، اے اللہ ہمارے علاقے کے مرحومین کی پناہ نصیب فرما، پورے امت کے مرحومین کی پناہ نصیب فرما۔ اللہ اس دعا کو تیرے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔